ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے. دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے. دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انتہائی خوبصورت انداز اور لہجوں میں بڑے ہی صاحب عز و وقار ثنا خانان مصطفیٰ اپنی اپنی حاضریاں پیش کروا رہے تھے. بالخصوص محمد شہباز صاحب، جن کے متعلق تو میں یہی کہنا چاہوں گا، ملتے ہیں بہت کم، یاد آتے ہیں زیادہ. ملتے ہیں بہت کم، یاد آتے ہیں بہت زیادہ. اچھے لوگوں کی یہی بات بری ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان کے سوز ساز میں اور زیادہ برکتیں دے اور یہ اسی طرح ذکر مصطفیٰ سے اپنی زندگی کو حسین بناتے رہیں. حاضرین محترم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ایمان ہے، اصل ایمان ہے، جانے ایمان ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور محبت کے تقاضے ہیں، محبت کے تقاضے ہیں. اگر گرمی نہ لگے تو پھر تپش کسے کہتے ہیں؟ موسم گرما ہے تو تقاضا ہے کہ گرمی ہو. ٹھیک ہے، کھانا پینا چھوڑا نہیں تو روزہ کس کا نام ہے؟ روزے کا تقاضا ہے کھانا پینا چھوڑ دو. تو ہر چیز کا تقاضا ہے، محبت کا کوئی تقاضا نہیں. بولو تو صحیح، محبت کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے
من علامات محبت ہی کثرت و ذکر ہی، محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 3 علامتیں نہ پائی جائیں تو عشق سچا نہیں ہوتا، 3 علامتیں نہ پائی جائیں تو عشق سچا نہیں ہوتا۔ فرمایا کون سی علامتیں ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے محبت والا بولے گا تو بات کوئی اور نہیں ہوگی، یار کی ہوگی۔ بولے گا تو بات یار کی ہوگی، اور جب چپ ہوگا تو سوچ کوئی اور نہیں ہوگی، سوچ یار کی ہوگی۔ بولتا ہے تو بات یار کی ہے، سوچتا ہے تو سوچ یار کی ہے، اور اگر کچھ کرے گا تو کچھ نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو حکم یار کا ہوگا۔ جب تک گفتگو، خاموشی اور عمل تینوں کے تینوں یار کے نام نہ ہو جائے اسے محبت نہیں کہتے۔ تینوں کے تینوں یار کے نام نہ ہو جائے اسے محبت نہیں کہتے۔ تو جب محبت ہی ایمان ہے تو پھر مومن تیرا بولنا مصطفیٰ کی ذات ہے، تیرا سوچنا مصطفیٰ کی ذات ہے، اور تیرا کرنا مصطفیٰ کی اتباع اور اطاعت کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ لہذا محبت کے دعوے، ہر ایک دعوے کا اظہار زبان سے کیا جاتا ہے، نہ کرو بات مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دعویٰ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو، کوئی بھی کیس ہو، جب تک زبان سے دعویٰ نہ کرو تو اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ ایک دعویٰ ہے جسے زبان سے نہیں کیا جاتا، ایک دعویٰ ہے جسے زبان سے نہیں کیا جاتا، وہ ہے محبت۔ کیونکہ محبت کرنا زبان کا کام نہیں، محبت کرنا دل کا کام، محبت کرنا زبان کا کام نہیں، محبت کرنا دل کا کام ہے۔ جب دل میں محبت سماتی ہے زبان پر خود بخود ذکر یار کا ہوتا ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے آنکھوں میں خود بخود تلاش یار کی ہوتی ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے کانوں میں خود بخود جستجو ذکر یار کی ہوتی ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پاؤں کو کہنا نہیں پڑتا، جاتے ہی یار کی گلی میں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ مشک آنست کے خود بگوید نہ آن کے اتار بگوید، خوشبو اسے نہیں کہتے جسے کہنا پڑے کہ یہ خوشبو ہے، خوشبو اسے نہیں کہتے جسے کہنا پڑے کہ یہ خوشبو ہے۔ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بخود کہتی ہے میں خوشبو ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ ہم گلی گلی کہتے پھر رہے ہیں محبت مصطفیٰ میں جینا ہے، مرنا ہے، موت بھی قبول ہے، یہ سب ٹھیک، لیکن دوستو اتنا ڈھنڈورا پیٹنا تو محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دیکھنے والے کو پتہ خود کرنا چاہیے نا، چہرہ دیکھے پتہ چلے یہ عاشق مصطفیٰ ہے، اس کی گفتگو سنے پتہ چلے یہ عاشق مصطفیٰ ہے، اس کے صبح سے لے کر شام تک کردار بتائے یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ گلیوں میں کھڑے ہو کر گالیاں دے اور کہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرے کہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہے، نماز میں سر نہ جھکائے کہیں ہم عاشق مصطفیٰ ہے۔ بولو تو صحیح، کچھ سچی حقیقتیں وہ بھی سن لو۔ یہ عشق کیسا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر کسی سے رہنمائی نہیں لینی پڑتی، محبت خود بخود رہنمائی کرتی ہے، محبت خود بخود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اعتکاف پہ بیٹھتے اور 10 دن تک اعتکاف میں جو بیٹھتا اسے کہتے رسول اللہ یہاں اعتکاف بیٹھتے تھے، اسے کہتے رسول اللہ یہاں اعتکاف بیٹھتے تھے، یار کے بیٹھنے کی جگہ نہیں بھولے،
یاد کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آخری عمر میں آنکھیں نابینا ہو گئی، اونٹنی پر ایک جگہ سے گزرے تو جو گزرتے ہوئے سر کو جھکا لیا۔ غلام نے پوچھا حضور یہاں پر سر کیوں جھکایا ہے؟ فرمایا جب میں نبی پاک کے ساتھ سفر کر رہا تھا، سرکار مدینہ یہاں سے گزرے تھے، یہاں ایک درخت تھی جس کی شاخ اس راستے میں تھی، ان شاخ سے گزرتے ہوئے میرے نبی نے سر جھکایا تھا، اور یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے بھی سر جھکایا ہے۔ یا حضرت اب تو شاخ نہیں، میں شاخ ہو نہ شاخ سے غرض نہیں، محبوب کی ادا سے غرض۔ ایک شادی ہوئی، یہ مثال میرے پیر و مرشد قبلہ غوث الخطبہ حضرت خواجہ عبدالعزیز چشتی دامت برکاتہم العالیہ آپ دیا کرتے ہیں۔ اور ایک شادی ہوئی، پہلے دن دلہا جو ہے وہ اپنی دلہن کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ابھی تیرے پاس سے اٹھ کر گئی ہے نا دو، یہ میری بہنیں ہیں، اور وہ جو چار پائی پر بیٹھی ہے نا وہ میری ماں ہے، اور وہ جو راستے میں دروازے کے قریب بیٹھے تھے نا چار پائی پر تین بوڑھے، وہ میرے چچا اور تایا ہیں، اور یہ جو صحن میں برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ میرے ماموں ہیں۔ وہ تعارف کروا رہا ہے سب کا۔ تو دیر تک وہ سنتی رہی، یہ خالائیں ہیں، یہ پھوپھیاں ہیں، یہ چچیاں ہیں، یہ چچے ہیں، یہ تائے ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ ممانیاں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور جب وہ ساری گفتگو کر چکا تو آخر میں وہ بولی تو کہ میں سارے ٹبر دی گولی ویکھ تیرے دم بدلے۔ میں سارے ٹبر دی گولی، بات سمجھے نہیں؟ میں فرق کیوں کروں کہ یہ چچا ہے، یہ چچی، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، یہ گھر والا ہے، یہ بیٹھک والا ہے، یہ اس کی چارپائی برآمدے میں ہے، اس کی کمرے میں ہے، اس کی دروازے پر ہے۔ مجھے فرق کرنے کی ضرورت نہیں، فرق تم کرو نہ کرو، میں تو سارے ٹبر کی گولی میں ایک تیرے دم بدلے۔ سنیوں کا یہی عقیدہ ہے یا رسول اللہ، جب ہم تاکہ غلامی کا پتا چلے گے اور در والے صحابی نے یا در والے اہل بیت نے سارے سے غلام یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ عمر فاروق ہے، یہ عثمان غنی ہے، یہ مولا علی ہے، یہ امام حسن ہے، یہ امام حسین ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے جس جس کو جو جو مرتبہ دیا یہ مرتبہ دینا آپ کا کام ہے۔ میں سارے تبدی گولی بھی ایک تیرے جو فرق کرتے ہیں وہ محبت نہیں کرتے، جو فرق کرتے ہیں وہ محبت نہیں کرتے۔ محبت کا دعویٰ نہیں کیا جاتا، محبت وہ حقیقت ہے جو خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ محبت اپنے آپ خود منواتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک صحابی جنگل میں نکلا رفع حاجت کے لیے، وہاں اسے ایک فاختہ کے بچے پیارے لگے، اس نے اٹھا لیے۔ وہ ابھی سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچا ہی ہے، توجہ ہے، فاختہ آ کر نبی پاک کا طواف کرنے لگی۔ جنگلوں میں پرندے شکار ہوتے ہیں، کبھی پرندوں کے پیچھے بھی کوئی پیچھا کرنے والا بھی آتا ہے، پرندوں کا بھی کوئی پیچھا کرتا ہے، جنگلی جانوروں کا شکار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی قید ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج تک کبھی ہوا ہے کوئی پرندہ شکار ہو جائے، اس کی ماں پیچھا کرنے آئے، اس کے ساتھ والا بھائی؟ پرندوں جنگل کی زندگی ہے، انہیں پتہ ہے جو گیا سو گیا، اب ملنے والا نہیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے،
ملنے والا نہیں، جنگل کا ماحول ہے، جو پکڑا گیا پکڑا گیا، جو مارا گیا مارا گیا، ملنے والا نہیں۔ لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ تھی، اسے پتا تھا کہ ملنے والا نہیں لیکن دینے والا آ جایا ہوا ہے، دینے والا آ جایا ہوا ہے، آج مل جائے گا۔ اسی لیے تو ہرنی جنگل میں پکاری تھی، اسے نہیں پتا تھا۔ یہ بات تو سنو، جب جنگل کسی شکاری کے جال میں پھنستا ہے جانور، کتنا تڑپتا ہے، رحم آتا ہے کسی کو؟ سنتا ہے کوئی؟ مانتا ہے کوئی اس کی فریاد؟ وہ ہرنی اس کے لیے کوئی نیا کام تھا جو یہودی کی قید میں پھنسی ہوئی تھی، مجھے یہاں نہیں چھوٹتا نہ کوئی چھوڑتا ہے، لیکن یہ وہ محبوب ہے جو چھوڑ بھی دیتا ہے چھڑا بھی لیتا ہے، یہی اسے ہی تو چھڑانا آتا ہے۔ فاختہ نبی پاک کے گرد گھومنے لگی۔ اب واقعہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے واپس کروائے، لیکن جو بات مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھی ہے نا، میں اسے دہرانا چاہتا ہوں، اور صرف قاری غلام مصطفیٰ صاحب کے لیے، ان کے لیے آپ بھی سن لینا۔ کبھی فاختہ پرندہ چڑیا کی نسل سے، یہ وہ جانور ہیں جو انسان سے وحشت کرتے ہیں، چڑیا کوا، یہ وہ جانور ہیں جو انسان سے وحشت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، انسان کے قریب نہیں آتے، جہاں ایک مرد ہو اس کے قریب نہیں آتے۔ یہاں تو نبی پاک کے ساتھ کتنے صحابی تھے، دیکھو اس نے جرت کتنی کی، لوگوں میں آ گئی۔ بول تو صحیح یار، بولے اس کی نفسیات کو تو پڑھو نا۔ فاختہ انسان سے وحشت کرنے والی ایک پرندہ ہے جو انسان سے گھبرا جاتا ہے، دور جاتا ہے، ایک مرد ہو ایک آدمی ہو تو جتنی چڑیا ہو گولوں کے گول اڑ جاتے ہیں، رہتے نہیں، تو یہ ایک تنہا ہو کر انسانوں کے مجمع میں آ گئی۔ فرماتے ہیں محبت نے مجبور کر دیا تھا، ماں کو اولاد کی محبت نے مجبور کر دیا تھا۔ فرمایا وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب عشق کامل ہو جائے خوف نہیں رہتا، جب محبت کامل ہو جائے تب خوف، بولو تو صحیح، نہیں رہتا۔ کہتے وجہ یہی ہے نا کہ ایک چڑیا بڑے مہینے میں آ گئی، محبت خوف کو مٹاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ چلا امام حسین ہزاروں کے مدے مقابل کربلا میں آ گیا، پتا تھا علی اکبر واپس نہیں جانے والا، علی اکبر اب واپس نہیں جائے گا، عباس اب واپس نہیں جائے گا، میرا کوئی بھی قربت نوجوان واپس نہیں جائے گا اور واپس نہیں جائے گا۔ پھر میدان میں آ گیا اس لیے کہ عشق بے خوف ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صبح پیسہ تارے گئے لگتے نال کنارے گئے، دوزخ تو ہونی اصل جنا سونے نبی تو مارے گئے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ذکر حسین بھی آ گیا کہ دن جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہیں، لیکن یاد رکھو جس دل میں عشق آ جائے اس دل میں خوف نہیں ہوتا۔ جس نے آزمائش سے ڈرنا ہو وہ میدان عشق میں کیوں آتا ہے؟ جس نے ابتلا سے ڈرنا ہو وہ میدان محبت میں کیوں آتا ہے؟ جب محبت میں قدم رکھا تو پھر آزمائشوں کے خوف اتار دو، کیونکہ عشق خود رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے۔ آزمائش اگر محبت میں آتی ہے تو آزمائش میں کامیابی بھی محبت سے ہی ملتی ہے، محبت سے ہی ملتی ہے۔ زیادہ وقت گزر گیا، اب تو رہ ہی چھوڑا گیا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو آج کی میری پوری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ محبت دعویٰ نہیں ہے جس کو دلیلوں سے ثابت کرنا پڑے، محبت دعویٰ نہیں ہے جسے دلیلوں سے، محبت وہ خوشبو ہے جو اپنے ہونے کا پتہ خود دیتی ہے، جو اپنے ہونے کا پتہ، بولو نا۔ اب عاشق کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے بتاؤ؟ سنیوں کو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، لیکن بات کا سن لو، محبت کرنا اور ہوتا ہے، محبت کہنا اور ہوتا ہے۔ محبت کہنا
کرنا. ہم کہتے ہیں فلاں سے محبت ہے، لیکن جس سے ہوتی ہے اس سے ہوتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے ہے. جس سے ہوتی ہے ہم نام تک نہیں لیتے، زمانے کو پتہ چل جاتا ہے. پتہ چلا محبت لفظوں کی محتاج ہی نہیں ہے. در خرمن کائنات چو کر دیم نگاہ یک دانہ محبت دید باقی ہم کا. فرمایا ہم نے پوری کائنات میں نگاہ کی تو اگر کوئی چیز ہے تو محبت ہے، باقی سب گھاس پھوس کے ٹیلے ہیں. بتاؤ محبت کا میں سب سے بڑی چاہت کیا ہوتی ہے عاشق کی؟ اس سے کے علاوہ بھی کچھ چاہتا ہے عاشق کہ میرا یار راضی ہو جائے؟ سب سے پہلی بھی یہی چاہت ہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے. خوش ہوگا تو توجہ ملے گی نا. بولو تو صحیح. یہ وہ کام نہیں ہے جو آپ کے لیے نیا ہے. عشق کی ٹھیس تو لگتی ہے ہر ایک کے دل پر، ضرب کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ضرب لگاؤ نا، کولی پر مارو تو آواز اور ہے، گلاس پہ مارو آواز، تھال پہ مارو آواز اور ہے، تھالی پہ مارو آواز اور ہے. یعنی چوٹ ایک ہے، برتن کے فرق سے آواز بدل گئی. چوٹ ایک ہے لیکن برتن کے فرق سے آواز بدل گئی ہے. چوٹ ایک ہے، فرق برتن کا ہے. اگر برتن ہو لیلا کا تو ایک کہانی بنتی ہے، اگر برتن ہو ہیر رانجھے کا محض ایک داستان بنتی ہے، لیکن اگر برتن ہو داتا علی اجمیری کا پھر پورا لاہور بنتا ہے. اگر برتن ہو خواجہ اجمیری کا تو 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے. عشق کی چوٹ تو لگتی ہے ہر ایک کے دل پر، ضرب کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. محبت جسے بھی ہو تمنا یہی ہوتی ہے میرا یار راضی ہو جائے، میرا محبوب. اب محبت مصطفیٰ کا دعویٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ پہ ہماری نسلیں پلتی آ رہی ہیں. ایسا ہی ہے نا. کیسے وہ حاکم کا شعر ہے، صدقے نبی دے ساڈے بال پہنے پلتے، ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں اچھل دے. یہ حقیقت ہے. جب ان کے نام پہ پڑھ رہے ہیں تو ان جیسی محبت. میرے شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کبھی وجد میں آتے تھے پتہ کیا فرماتے تھے؟ کون ہے جس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے؟ کون ہے جس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے؟ مصطفیٰ تم نے محبت کی، کسی نے کی تولا، کسی نے کی ماشا، کسی نے بڑی چھال لگائی تو چھٹانک تک پہنچا. اس سے آگے جانے والا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا. لیکن نبی پاک نے اپنی امت کے ساتھ ٹنوں کے حساب سے محبت کی ہے. وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پاس آئے نا جب ملک الموت. یہ واقعہ میں نے پڑھا نہیں، اہل نظر سے سنا ہے، اہل نظر سے سنا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، جب روح قبض کرنے لگے تکلیف ہوئی، کہا 2 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، ٹھہرے رکے نمک. کہنے لگا جب تو میرے یوسف کی جان قبض کرے گا اسے بھی اتنی تکلیف دے گا؟ قانون یہی ہے، قانون یہی ہے، جان تو ایسے ہی نکالنی ہے. فرمایا نہیں یہ سودا مجھے نہیں منظور، ابھی 2 منٹ مجھے دے. وضو کیا، نماز پڑھی، نماز حاجت نفل پڑھ کے دعا کی، یا اللہ میرے یوسف کو اتنی تکلیف نہ دینا. بیٹے تو اور بھی تھے لیکن اس تکلیف میں یاد کون آیا؟ بولتے تھے یوسف. اور پھر دعا کیا کی؟ مولا میرے یوسف کو یہ تکلیف نہ دینا. جب حضرت ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ نے روح قبض کرنے کا آغاز کیا، فرمایا اے ملک الموت ٹھہر گئے. فرمایا میری امت کو بھی اتنی تکلیف دے. یعقوب علیہ السلام کو سارے بیٹے یاد نہیں آئے، ایک یوسف یاد آئے، اور میرے نبی کو پوری امت یاد آئی.
توجہ کرنا. پوری امت یاد آئی. کہا میری امت کو بھی اتنی تکلیف دے گا. عرض کی حضور قانون تو یہی ہے. فرمایا مجھے یہ سودا قبول نہیں, مجھے یہ سودا قبول نہیں. تو یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا خیر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا کتنی تکلیف میرے ایک ایک امتی کو دینی ہے, آج مجھے دے لے, میری امت کو کوئی تکلیف نہ دے. عظمت و شان مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ. توجہ ہے. ادھر دعا کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے جو محبت ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ مولا یوسف کو اتنی تکلیف نہ دینا. یہ نہیں کہا کہ اس کی تکلیف مجھے دے دے, یہ نہیں کہا کہ اس کی تکلیف مجھے دے, اتنا کہا کہ یا اللہ اسے تکلیف نہ ہو. لیکن ادھر دیکھ کتنی محبت ہے کہ فرمایا یا اللہ جو ایک ایک امتی کو تکلیف دینی ہے مجھے دے دے, پر میری امت کو نہ دینا, میری امت کو نہ دینا. اب اندازہ کر یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام نے اتنی محبت کی. وہ حسین سے محبت کرنی چاہیے تھی, وہ جمیل تھے اس سے محبت کرنی چاہیے تھی, وہ نبی تھے ان سے محبت کرنی چاہیے تھی, ان کے اندر بادشاہی کی خوبیاں تھی ان میں محبت کرنی چاہیے تھی. 7 سال کا تحت انہوں نے اپنی اتنی دانشوری اور عقل مندی کے ساتھ نبھا دیا, ان سے محبت کرنی چاہیے تھی. اتنا خوبصورت نوجوان ہونے کے باوجود اتنے دردوں میں چھن کر بھی اور ان کے ساتھ برائی نہیں کی, ان سے محبت کرنی چاہیے تھی. ارے یوسف علیہ السلام سے اگر یعقوب علیہ السلام اتنی محبت کرے, ان میں تو اتنی خوبیاں ہیں کہ ان سے محبت کرنی چاہیے تھی. نبی پاک ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں, ہم میں کیا خوبی ہے؟ ان جتنے پاک نہیں, ان جتنے حسین نہیں, ان جتنے کردار نہیں, پھر بھی نبی ہم سے اتنی محبت کرے, کمال نہیں. توجہ ہے, بولتے صحیح. اسی لیے میرے شاہ سلیمان فرماتے ہیں, توسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کون ہے جس نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے؟ محبت تو مصطفیٰ نے اپنی امت سے کی ہے. اب اتنی محبت کرنے کے بعد میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے امتیوں کبھی کسی موقع پر تمہیں خیال پیدا ہو جائے نا, یار جس نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کچھ تو ہم بھی اس کے لیے کریں. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا, سارے بولو, ہونا چاہیے نا. تو اس نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک, بولتے صحیح, سارے بولو نا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میں نے احد میں دانت شہید کروائے, تم سے بدلہ نہیں مانگا. میں نے طائف میں لہو کی بارش میں ہاتھ اٹھا کر دی امتی تیرے لیے دعائیں مانگی ہیں. میں نے مکہ کی آلودہ فضاؤں میں شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ برداشت کیا, تجھ سے صلہ نہیں مانگا. میں نے تجھ سے اگر مانگا ہے تو یہی کہا ہے اگر کبھی تجھے خیال آ جائے جس نبی نے ہم پر اتنی قربانیاں دی کچھ تو ہم بھی اس نبی کے لیے کریں, تو پھر یہی کرنا. قرۃ عینی فی الصلاۃ, تو نماز کے لیے سر جھکائے گا, میری آنکھیں گنبد خضرا میں ٹھنڈی ہو جائیں. میری آنکھیں, اب کون ہے جو نبی پاک کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے؟ بولو. آدمی میں نے دعویٰ کوئی نہیں کروانا, اثر کی اذان ہوگی پتہ خود ہی چل جانا ہے. اثر کی اذان ہوگی تو پتہ خود ہی چل جانا ہے. محبت دعووں کی محتاج نہیں ہوتی, محبت وہ ہوتی ہے تو جو خود بخود اپنا بنوا لیتی ہے. پتہ چل جاتا ہے جو کہ کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا اگے کی 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردا. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی گلی میں کتنے چکر لگتے ہیں. ایک سادہ سی مثال ہے, دنیا داری کے لیول پر دیکھ لو. جس سے محبت ہو اس کی گلی میں چکر لگتے ہیں نا, کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے, آنے جانے ہو کسی بہانے کسی. اگر واقعی مصطفیٰ سے محبت ہے تو پھر مسجد کے چکر لگنے چاہیے. اگر امام حسین سے محبت ہے تو مسجد کے چکر, اگر مولا علی سے محبت ہے تو مسجد کے چکر لگنے چاہیے. پھر کے گلی گلی تباہ اپنی محبتیں وہاں لیے پھرتے ہو جہاں محبتوں کی قیمت بھی کوئی نہیں.
اپنی محبتیں وہاں لیے پھرتے ہو جہاں تمہاری محبتوں کی کھوٹی کوڑی بھی قیمت نہیں لگتی. محبت کا سودا وہاں کرو جہاں حضرت زید بن حارث نے کیا تھا. محبت کا سودا وہاں کرو جہاں حضرت بلال نے کیا تھا. محبت کا سودا وہاں کرو جہاں حضرت صہیب نے کیا تھا. محبت کا سودا وہاں کرو جہاں پر حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا. بلال نے محبت کی تو دیکھا کسی نے رنگ کا کالا ہے. حضرت عمر بھی کہتے تھے سیدنا بلال. کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا محبت مصطفیٰ نے. دنیا کی محبت کرتے ہو جوتے پڑتے ہیں, مصطفیٰ کی محبت کرو جنت کی حوریں بھی استقبال کریں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو خدا جو عقل دے یا رسول اللہ تیری گلی سے جائے وما علینا مصطفیٰ جان